میرے کچھ سوالات ہیں میرے اندھے عقیدت مندوں سے، جاہل مریدوں سے، اور ہم اگر ایک سچی بات کریں تو گالیاں دیتے ہیں۔ میرے ان سے کچھ سوالات ہیں، یہ ادھار ہے، انہوں نے مجھے جواب دینا ہے۔ ان سوالات کے جواب میں نے لینے ہیں۔ جو کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سنی پی ہیں، بریلوی پی ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ آپ کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ میرے کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے اندھے عقیدت مندوں سے، بے شک وہ چودہ شریف کے کسی بدعقیدہ کے مرید ہوں، یہ ایک میں کسی گدی کو مختص نہیں کر رہا، وہ خواہ میرے آستانے پر بیٹھے کسی بدعقیدہ کے مرید ہوں، یہ سب سے میرا خطاب ہے۔ یہ سوالات ہیں، میں انتظار کروں گا آپ مجھے جواب دیں۔ پہلا سوال، جو اپنے چہروں پر حضور پاک کی سنت کا نور نہ لا سکے، جو پیر، جو شیخ طریقت کہلانے والا، جو راہبر شریعت کہلانے والا، اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کا نور نہ لا سکا، وہ تیرے دامن دل کو عشق رسول سے کیسے جگمگائے گا؟ جس کی داڑھی پوری نہیں ہے، جس کی خشخشی داڑھی ہے، جو داڑھی منڈا پیر ہے، جو بیعتیں بھی کر رہا ہے اور تیری عقیدتوں کا ناجائز فائدہ بھی اٹھا رہا ہے، جو پیر اپنے چہرے پر رسول اللہ کی سنت کا نور نہ لا سکا، وہ تیرے دامن دل کو عشق رسول سے کیسے جگمگائے گا؟ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال، جس خانقاہ پر، جس آستانے پر مرد و زن کا اختلاط ہے، مرد و زن کا اختلاط ہے، بے پردہ ہوتے، اور جس خانقاہ پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ کوئی بھی آستانہ ہو پاکستان میں، وہ پیر تمہیں کیسے فنا فی اللہ فنا فی رسول، فنا فی اللہ فنا فی رسول، یہ مراتب تمہیں کیسے طے کروائے گا؟ یہ سوال ہے۔ جس آستانے پر، جس گدی پر رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، جہاں بے پردہ ہوتے ہوں، جہاں مزارات پر سجدے ہو رہے ہوں، جہاں قبروں کا طواف کیا جا رہا ہو، میرا یہ سوال ہے، جہاں خسرے ناچ رہے ہوں، جہاں رسول اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اور جہاں مریدوں کے حصول کے لیے کھینچا تانی ہو، ایک کہیں ادھر آ جائے، دوسرا کہیں ادھر آ جائے، ہاں، تو وہ کیسے تمہیں فنا فی رسول، فنا فی اللہ، فنا فی شیخ؟ یہ کوئی سوکھی گال نہیں ہے، یہ کوئی سوکھی، یہ میرا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، ہائے ہائے، جہاں امیر کے لیے علیحدہ لنگر ہے، غریب کے لیے علیحدہ لنگر ہے، جڑا آ گیا لاکھ روپے لا اس واسطے مرغ، اس واسطے بکرا، تے جڑا بیچارہ غریب، یہ جی لنگر کی دال ہی کافی ہے۔ وہ جو مساوات محمدیہ کو اپنے آستانے پر قائم نہ کر سکا، جو پیر مساوات محمدیہ کو اپنے آستانے پر قائم نہ کر سکا، وہ تمہیں سیرت رسول اللہ کا سبق کیا دے گا؟ یہ سوال ہے۔ اچھا، اگلا یہ سوال، مریدوں کی نظر و نیاز پر، یہ خانقاہ پر یہ جو لاکھوں چندہ، یہ نظر و نیاز، اس پر جو گدی نشین عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ سچی بات ہے۔ ایک گدی کا صاحب سجادہ یہ بات کر رہا ہے، داڑھی ہے کوئی نہیں، اگر ہے خشخشی ہے، کوئی شریعت کا پاس نہیں ہے، کوئی نہیں دینی علم ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ میرا یہ سوال، میں کہتا ہوں، مریدوں کی نظر و نیاز پر عیاشی کرنے والے تمہیں رسول اللہ کی شادی کا درس کیا دیں گے؟ یہ سوال ہے۔ وہ تمہیں رسول اللہ کی سادگی کا درس ہے؟ جڑا 5 کروڑ دی گڈی وچ بیٹھا ہوا، جس دی 5 کروڑ دی کوٹھی وے، جس دے جڑے پلاٹ، جس کا بینک بیلنس ارباں خرباں، او ملا ہوئے، او پیر ہوئے، او ممبر تے بیٹھ کے تسانوں کہہ دسی کہ حضور بڑی سادہ زندگی گزاری ہے، غریب بھوکے مر گئے، بجلی دے بل دے پیسے کوئی نہیں،
ہاں تو پھر وہ کہے کہ حضور نے بڑی سادہ زندگی گزاری، ہاں مساوات محمدیہ قائم فرمائی، ہاں غریبوں میں بیٹھ کے ہے، اور میرے آقا تو وہ تھے، اللہ اکبر، ایک شخص مریض تھا، مریض، اور مریض بھی وہ تھا کہ جس کو یہ برس کی بیماری جو ہوتی ہے، برس کی بیماری، یہ پھیلنے والی بیماری، رسول اللہ کا دسترخوان لگا تھا، صحابہ بیٹھے تھے، وہ مریض بھی بیٹھ گیا، تو اس کہ روٹی کے نوالے رسول اللہ نے کھائے۔ ہمارے تو رسول اللہ وہ ہیں جب حضور صحابہ میں بیٹھتے تو باعث سے آنے والے جو وفد ہوتے وہ تلاش کرتے کہ ان میں سے ان کا بادشاہ کون ہے۔ وہاں امتیاز نہیں تھا، مساوات نہیں تھی، اللہ اکبر۔ تو ایسا پیر تیرے نفس کا تزکیہ کیسے کرے گا؟ تیری روح کو پاک کیسے کرے گا؟ جو اپنے آپ کو شہوات نفس سے نہ بچا سکا، جو لذات دنیا سے خود مستفید ہو رہا ہے، جس کے دسترخوان پر ہزاروں کے کھانے لگے ہیں، وہ تمہاری تربیت نہیں کر سکتا۔ بس یہی ہماری باتیں ہیں، یہی ہمارا درد ہے، اور یہ سچ ہے، اور سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ سچ کہو تو گالیاں بھی ملتی ہیں، سچ کہو تو انگلیاں بھی اٹھتی ہیں، لیکن ہم نے آپ کو اصل تصوف کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہاں صوفیات یہ تعلیم نہیں سی، میں سن دستا پیا، تسی لیٹ آئے 2 منٹ میں تھوڑے لینا نہیں، بڑا ایک اہم موضوع ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی آج میں گلا کرتا پیا، اور اس وجہ سے اللہ کے ولیوں پر اعتراض ہوتے ہیں۔ لوگ کیوں گلا کرتے پین؟ وہابی ہوندے پین، رافضی ہوندے پین، اس وجہ تو ہوندے پین کہ جدو بے علم جاہل پیر ہو سی، ہاں پیر کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے کسی شرعی مسئلے کا استنباط کر سکے، وہ کسی مولوی دا محتاج نہ ہوئے۔ پیر نماز پڑھاوے، پیر جنازہ پڑھاوے، پیر ہوئے جہاں تو سنوں مسئلہ دسے، مرید پوچھے تو پیر اے نہ آکے کہ مولوی صاحب انہاں نوں دسو، پھر تسی کیڑی گل دے پیر ہو؟ پھر تسی پیر نہیں پیڑ ہو، پھر تسی ایک تکلیف ہو، اس تکلیف دا اسی علاج کریں گے۔ ہائے مجدد پاک دا نوکر کرے گا، اے بابا جی دے قافلے دا سپاہی کرے گا۔